علامہ صاحب لیکن دعا مانگنے کی فضیلت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کے آداب بھی ہیں. ہم اس دعا کے آداب کو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، یا ہمیں پھر سمجھایا نہیں گیا. آج میں چاہوں گی کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ناظرین تک یہ میسج جائے کہ دعا مانگنے کے آداب ہیں. جب آپ اپنے کسی باس سے جا کر کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ طلب کرتے ہیں، تو وہ تو ساری دنیا کے بگ باس اللہ رب العزت ہیں، ان کے آگے مانگنے کے بھی آداب ہیں، وہ ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعا کے کئی آداب ہیں، ایک نہیں. سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ انسان جب رب کے حضور جانا چاہے تو سب سے پہلے اس کا بدن پاک ہونا چاہیے، اس کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، اس کی زبان پاک ہونی چاہیے، اس کی سوچ پاک ہونی چاہیے. یعنی وہ تیاری کر کے جائے اس ذات اقدس کی بارگاہ میں جو کائنات کی خالق ذات ہے. لہٰذا اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو جسمانی، روحانی اور فکری طور پر تیار کر کے جائے. پہلا قدم یہ ہے. دوسرا قدم یہ ہے، جسے بھی مولانا نے فرمایا، حرام سے اجتناب. حرام پیٹ میں لے کر آپ جائیں گے تو آپ اندر سے نجس ہیں. جب آپ نجس ہیں تو نجاستوں کے ساتھ تو پھر پاکیت کی بات ہو نہیں سکتی. لہٰذا اپنے آپ کو اس حوالے سے پاک کریں. ایک شخص آیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ نہج البلاغہ میں حدیث موجود ہے. کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جب اس نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تو امیر المؤمنین غضب کے لہجے میں فرمایا کہ سکلت کا امک، تمہاری ماں تم پر روئے. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص جو استغفر اللہ، ایسے جیسے ہم تسبیح ہاتھ میں لیے زبان چلاتے رہتے ہیں تو روٹین ہوتی ہے، بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے جس میں نہ انسان کا دل تسبیح کے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس کی سوچ ساتھ ہوتی ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ہاتھ کہیں اور ہوتے ہیں، انگلیاں کہیں اور ہوتی ہیں. کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کرنے سے پہلے تم جاؤ، تمہارے جسم میں جو حرام کی چربی چڑھی ہوئی ہے اس کو پگھلاؤ. استغفار سے پہلے تم جاؤ، جتنا تم نے دوسروں کا مال جمع کیا ہوا وہ ان کو واپس لوٹاؤ. استغفار سے پہلے جاؤ، جو حقوق الناس تمہارے ذمے واجب الادا ہیں ان کو ادا کرو. اس کے بعد جب ہر طرح سے پاک ہو جاؤ پھر آؤ اللہ کی بارگاہ میں اور کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. دعا ظاہر ہے، استغفار بھی دعا ہی ہے. دعا کا جو ادب ہے اس ادب میں آپ دیکھیے احادیث کو اور قرآنی آیات کو. نماز بھی دعا ہے. اصل میں نماز میں آپ ابتدا سے انتہا تک جو کرتے ہیں وہ دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، سورہ فاتحہ سے دعا، ٹھیک ہے. وہیں سے آپ شروع کرتے ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی دعا ہے، ذکر ہے، دعا ہے. آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ دعا ہے. خود ہمارا یہ جو نماز کا سٹرکچر ہے، خود یہ بھی اگر شعوری ہو تو یہی سٹرکچر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. مشکل یہ ہے کہ روٹین کی یہ جو عبادات ہیں ہماری عادت ہے، عبادت نہیں ہے. واہ، عادت اور عبادت میں آسمان زمین کا فرق ہے. عادتاً ہم وضو کرتے ہیں، عادتاً ہم جا کے قرآن پڑھتے ہیں، عادتاً ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن اگر ہم عادتاً نہیں شعوری طور پر اور عبادتاً یہ کام انجام دیں تو نماز کا ہر جملہ، قرآن کریم کا ہر جملہ انسان کے دل کے اندر کی دنیا کو تبدیل کر دیتا ہے. انسان روک نہیں سکتا اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو، انسان روک نہیں سکتا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بچ جانے سے. تو اس لیے اس کا جو ادب ہے وہ پہلا ادب یہ ظاہری ہے. دوسرا ادب جو اس کے بعد سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ بہترین دعا نبی کریم اور ان کی آل پر درود شریف ہے. بہترین دعا شیعہ سنی تمام روایات یہ بتاتی ہیں کہ جتنا تم دعا مانگنا چاہو اس سے بہتر دعا کوئی نہیں ہے. لہٰذا تم اپنی خواہش کو اگر دعا بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہو تو اس سے پہلے بھی نبی کریم اور ان کی آل پر دعا سلام بھیجو، صلوات بھیجو اور درود پڑھو. اور اس طلب کے بعد بھی ان ہستیوں پر تم درود بھیجو، سلام بھیجو. جب یہ کام کرو گے تو چونکہ اللہ نے قرآن کریم میں ایک بات کی ہے اور بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے کسی کام میں کسی مخلوق کو شریک نہیں کیا. لیکن یہ جو کام ہے صلوات اور درود کا، اس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی یہ کام میں کرتا ہوں
اور تم بھی کرو. اس کام میں اللہ نے دوسروں کو شریک بنایا ہے. سبحان اللہ. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جو اللہ شرک سے اتنا بیزار ہے وہ نبی کریم اور ان کی آل پر بھیجنے والے درود میں خود کہہ رہا کہ یہ کام کرو, میں بھی کرتا ہوں, تم بھی کرو, میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. یہ جو عبادت ہے اتنی بڑی عبادت ہے, اس لیے چونکہ یہ فرمایا, اس لیے ہمارے علماء نے وہ احادیث نقل کی, شاید کسی اور پروگرام میں میں عرض کر چکا تھا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البطرہ, آل کو چھوڑو مت, آل کو شامل کرو. اب بعض اوقات غلط فہمی کی وجہ سے, بعض اوقات عدم علم کی وجہ سے, بعض اوقات عادت کی وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر ہم حضرت ابراہیم کی آل کو ہر صورت میں شامل کرتے ہیں جو کہ گزشتہ نبی ہیں, تو اپنے نبی کی آل کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لہٰذا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. اور جب آپ درود بھیجیں گے, درود بھیجنے کے بعد جو بھی آپ دعا کریں گے ممکن نہیں ہے قبول نہ ہو, لیکن قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات آپ کہتے ہیں مجھے روٹی چاہیے, اللہ روٹی پہنچا دیتا ہے. بعض اوقات آپ کہتے ہیں مجھے روٹی چاہیے, اللہ روٹی نہیں پہنچاتا, لیکن روٹی کی جگہ ایسی چیز پہنچاتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جب اس طرح کی صورت ہو تو آپ کو اللہ پر یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب اپنے دسترخوان پر آنے کی دعوت دیا ہے, اللہ نے جب آپ کو دعوت دیا ہے, آپ بھی اگر کسی کو اپنے گھر بلائیں اور کہیں میں تمہاری خدمت کروں گی, میں تمہاری دعوت کر رہا ہوں, ٹھیک, تو آپ اپنے گھر کی بہترین چیز اس کے سامنے رکھتے ہیں. آپ بندے خدا ہیں. آپ جب یہ کام کرتے ہیں تو کیا اللہ کی غیرت گوارا کر سکتی ہے کہ وہ کہے ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں دوں گا, اور جب میں مانگوں تو وہ کہے نہیں میں نہیں دوں گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قبول کرنے کی کیفیات اور اس کی شرائط ہماری ضرورت کے حساب سے ہیں. بعض چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہیں, لیکن وہ جانتا ہے کہ میرے لیے نہ صرف ضروری نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے. جہاں پر وہ سمجھے نقصان دہ ہے, ایک ماں کی طرح سے, ایک ماں جب بچہ آگ کا شعلہ مانگے تو بچے کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ نہیں دیتی, کوئی خطرناک چیز نہیں دیتی, اس لیے نہیں کہ بچے کی بات نہیں مان رہی, اس لیے کہ وہ اس کے لیے خطرناک ہے. لہٰذا جو دعا بظاہر مجھے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی, اس پر مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ کہیں پر میری مصلحت ایسی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو قبول کیا اور کہیں پر سنبھال کے رکھا ہے میرے لیے. کرم اللہ وجہ جب دعا مانگا کرتے تھے, جو قبول ہوتی تھی اس پہ خوش ہوتے تھے, اور جو نہیں قبول ہوتی تھی اس پہ زیادہ خوش ہوتے تھے کہ اللہ رب العزت کی اس کے اندر رضا ہے. اور ایک چھوٹی سی ایک چیز میں عرض کرنا چاہتی ہوں, آپ نے درود ابراہیمی کی بات کی, تو ناظرین درود ابراہیمی کی اب ہمیں فضیلت اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ہوگی, علماء کرام میری تصحیح کریں گے اگر میں غلط کچھ کہہ رہی ہوں گی. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے, کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد ہم سجدہ سہو ادا کر لیتے ہیں. لیکن اگر اتحیات کے بعد ہم درود ابراہیمی بھول جاتے ہیں تو پوری نماز ٹوٹ جاتی ہے, ہمیں آغاز سے نماز ادا کرنی ہوتی ہے. بغیر درود کے نماز نہیں ہوتی, بغیر درود کے تو نماز ہوتی نہیں ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا اگر ہم بھول جاتے ہیں, پر نور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پر کیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف
बोल एंटरटेनमेंट पर।